الحديث المسلسل بالزيارة بالأسودين وهو زائد على المسلسلات التي ذكرت في الرسالة. قال الحفيظ الفقيه خليل أحمد وذاقني الشيخ محمد المكرم المعزم مولانا وشيخنا عبد القيوم بن مولانا عبد الحي أبو هاني المسلسل بزاوة سعيد بعد الأذكار في مسلك وقال بالأسودين الثمن والماء وقرأت عليه الحديث. قال أذاقني شيخنا ومولانا الشيخ إسحاق الدارمي والمهاجر المكي في الأسودين الثمن والماء. قال أذاقنا الشيخ فريد عسري ورحيد دهري عبد العزيز بالأسودين قال أذاقنا الشيخ ولي الله بالأسودين الثمن والماء. قال أذاقنا شيخنا أبو طاهر بالأسودين الثمن والماء. قال أذاقنا شيخنا محمد بن محمد بن سليمان المغربي والرزاني نزيل مكة الشريفة بالأسودين الثمن والماء. قال أذاقني أبو عثمان سيدي سعيد بن إبراهيم الجزائري عرف بحضوره بالأسودين الثمن والماء. قال أذاقني الشيخ سيدي سعيد بن أحمد البكري والقرشي بالأسودين الثمن والماء. قال أذاقني شيخ الصدور الأحمد سيدي أحمد حجي البهراني بالأسودين الثمن والماء. قال أذاقني الشيخ شيخ الأنام موسع طريق الإسلام أبو سالم سيدي إبراهيم الطازي والقلمسي بالأسودين الثمن والماء. قال أذاقني الشيخ العالم الولي أبو الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المعافي والمدني بمنزله بالمدينة وما في يوم الخميس شهر الله المحرم سنة 31 و300 وقضى علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا الحافظ نبي الدين سليمان بن إبراهيم العلمي اليمامي بقراءته عليه. قال أخبرني مالك إجازة. قال أخبرنا الفقيه تقي الدين عمر بن علي الشعبي. قال أضافنا شيخنا القاضي فخر الدين الطبري في منزله بزبيب في الأسودين الثمن والماء. قال أضافنا شيخنا الإمام فخر الدين محمد بن إبراهيم الجيزي الفارسي على الأسودين الثمن والماء. قال أضافنا شيخنا الحافظ أبو العلام الحمداني بها على الأسودين الثمن والماء. قال أضافنا الشيخ أبو بكر هبة الله الفردي الكاتب المعروف بابن أخت الطبيب الحمداني على الأسودين الثمن والماء. قال أضافنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم العلوي على الأسودين الثمن والماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أضافني أبو الحسن علي بن الحسن الفاحش على الأسودين الثمن والماء. قال أضافنا أبو شيبة أحمد بن إبراهيم على أبواب المخزوم بالرداء على الأسودين الثمن والماء. قال أضافنا جعفر بن محمد بن عاصم الدمشقي على الأسودين الثمن والماء. قال أضافنا
بها من الملك فصافحنا. قال أبو بكر الشحاني: قلت لأبي الحسن: صافحني بالكف التي صافحت بها أبا منصور فصافحني. قال أبو المجد: قلت لأبي بكر: صافحني بالكف التي صافحت بها أبا الحسن فصافحني. قال الزهري: قلت لأبي المجد: صافحني بالكف التي صافحت بها أبا بكر فصافحني. قيل للكوفي: صافح إبراهيم بالكف التي صافحت بها أبا المجد فصافحه. قال أبو طاهر: قلت لإبراهيم: صافحني بالكف التي صافحك بها الهوية فصافحني. قال الشرطي: قلت لأبي طاهر: صافحني بالكف التي صافحت بها إبراهيم فصافحني. قال الجلال السيوطي: قلت لشيخنا الشرطي: صافحني بالكف التي صافحت بها أبا الطاهر فصافحني. والجلال السيوطي: صافح إبراهيم الألقمي إن لم يكن فعلا فإجازة. والألقمي صافح أبا بكر كذلك. والجماعة صافح البابلي. والبابلي صافح النقلي والنقلي أبا طاهر. قلت لأبي طاهر: صافحنا بالكف التي صافحت بها النقلي فصافحنا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الفقيه ولي الله وفعل حدثني أبو طاهر سماعا من نفسه. قال قرأت على أحمد النخعي بسماعه على البابلي عن جماعة منهم أبو بكر وإسماعيل عن إبراهيم بن عبد الرحمن الأحمدي عن أبي الفضل جلال السيوطي قال أخبرنا الفقيه أحمد بن محمد الأشمسي قراءة عليه. قال أخبرنا أبو طاهر الكويت قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد قال أخبرنا أبو عبد الله الكوفي قال أخبرنا أبو المجد محمد بن حسين القدري قال أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم الشحاني قال أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسماعيل قال أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن عبد الله الفزاري قال أخبرنا أبو سعيد البديل قال حدثنا أبو القاسم عبد بن سعيد المنبري قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو النبي قال دخلنا على أبي سلمة وقال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نرسله فقال: صافحتكم في هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مسست خزا ولا حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى: فقلنا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: صافحنا بالكف الذي صفحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. हज़रात अज़ीज़ किराम और तलबाए अज़ीज़, सबसे पहले बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हम सर्वसुजूद शुक्रगुज़ार हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 1.5-2 साल बल्कि ज़ायद एक आज़माइश दौर से अल्लाह ताला ने अपने फजल, अपने एहसान और अपने करम से हमें गुजार कर फिर एक मरतबा तकरीब के इनेकाद का मौका अता हुआ है। क्योंकि गुज़िश्ता दौर एक अजीब दौर गुजरा है, सभी हज़रात वाक़िफ़ हैं। भारत इस वक्त शुक्र वाजिब है कि अल्लाह ने फिर वो बहारें लौटाई और ये मुबारक मसरूफ मजलिस का इनेकाद हुआ और हम आप इस मुबारक मकसद के असर
ہم سب یہاں جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس وقت دو پروگرام جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اہم پروگرام تو جناب حضرت شیخ لطیف صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ہے کہ ختم بخاری اور پھر اس کے بعد دعا، اور یہ مسلسلات کا پروگرام ہے۔ اجمالاً چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے کہ اس حوالے سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں ختم بخاری شریف کی۔ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے میں جعلت بینی و بین اللہ حجۃ، یہ جامع کے سلسلے میں کہ میں نے اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت قرار دیا۔ یہ کام امت کے اندر 1400 برس سے جاری ہے۔ ختم بخاری کا قدیم دور کے اندر دارالعلوم دیوبند میں جو بخاری کا ایک دور ہے جو سبقن درسن سبق ہوتا تھا، اور سال کے اگلے شعبان میں جیسا کہ ابھی تک تعامل جاری ہے اسی طرح سے جاری ہے، اس وقت ختم بخاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی دارالعلوم دیوبند میں اور دوسرے مدارس کے اندر ایک اہم چیز یہ بھی تھی کہ جب کوئی اجتماعی مسائل، پریشانیاں، آزمائشوں کا دور مسلمانوں پر آتا تھا، یا لوگ کے مختلف قسم کے مسائل سے جو دوچار ہیں وہ اپنے مقاصد تحریر کرتے تھے، اور چند اہم مقاصد جمع ہونے کے بعد اساتذہ اور طلبہ جمع ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ختم بخاری کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے کہ اس کے بعد کی جانے والی دعا کے بارے میں ایک اللہ تعالیٰ کی شرط قبولیت اس کو حاصل ہے، تو اس کے آثار بھی نظر آتے ہیں اور تجربہ بھی شاہد ہے اس کا۔ تو اسی لیے اساتذہ اور طلبہ جمع ہوتے تھے اور اجتماع پہ دعا ہوتا تھا، اور اس کی بنیادی سبب یہ کہ امام بخاری نے اس کو حجت قرار دیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ مثلا سب سے پہلی قبولیت کی حجت اور علت جو ہے وہ یہ کہ کلام نبی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا کلام ہے، ظاہر ہے کہ اس پہ تقدس کی جو شان ہو سکتی ہے اس سے عرفہ اور اعلیٰ کوئی شان ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کو مرتب اور مدبر کرنے والی ذات امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ جب میں کوئی حدیث درج کرتا تھا تو یہ تعامل ان کا ہے کہ وہ پہلے غسل کرتے تھے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد انشراح صدر کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ مجھے انشراح عطا فرما، شرح صدر عطا فرما، اور جب ایک اطمینان قلب نصیب ہو جاتا تھا من جانب اللہ یا من اللہ، تو پھر اس کے بعد اس حدیث کو درج کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر کم از کم 7,000 یا کم و بیش حدیث ہیں، تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14,000 رکعات ادا کی، 14,000 مرتبہ غسل کیا گیا اسی نیت سے، 14,000 مرتبہ دعائیں مانگی، 7,000 مرتبہ دعائیں مانگی، تو 12 تقدس کی وہ شانیں، تو ظاہر اگر یہ حجت نہیں ہوئی تو اور دوسرے محدثین کے یہاں یہ اعتراف اور یہ اہتمام نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کا جو درجہ کہ اصح الکتب عبادت کا ہوا وہ درجہ حاصل ہے، تو اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ آج وہ سلسلہ بہ سلسلہ ہوتے ہوئے آج آپ تک پہنچا ہے۔
ابھی آپ درس بخاری کا آخری سبق ہوگا اور اس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس کی پر بیان فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد دعا ہوگا. پھر امتحان میں کامیابی کے بعد وہ سند دی جاتی ہے بشرطِ کامیابی. تو وہ سند اس بات کی نہیں ہے کہ آپ نے آج آخری حدیث پڑھی اور یہاں سے پڑھنے کے فوراً بعد آپ علامت الدہر ہو گئے، بلکہ یہ سند اساتذہ کے اعتبار اور اعتماد کی سند ہے کہ آپ کو سند اس بات کی دی جا رہی ہے کہ اساتذہ نے اعتماد میں اظہار کیا کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی ہے. باقی تجربات اور ممارسات اس سے بھی گہرائی اور معرفت کے جو رموز ہیں وہ رفتہ رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے عمل شرط ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس پر عمل. اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا قبولیت کا موقع ہے، تو اس موقع پر خاص طور پر دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، کیونکہ علم ہو عمل نہ ہو تو انسان گمراہی کی طرف چلتا ہے، اور وجہ اس لیے کہ علم کا مزاج تعلیمی کا ہے، طرف ہوتا ہے. ابلیس کو یہی طرف کو یہ تعلیم تھی جو کبر طرف ہے. تو مجرد علم جو ہے وہ انسان کو جو بغیر عمل کے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے، اور عمل ہو علم نہ ہو وہ بلا حاصل ہے. تو اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنی بات کا مقصد بیان ہوا ہے کہ انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر دیں تاکہ لوگوں کو علم دیا جا سکے. دوسرا مقصد جو بیان ہو رہا ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اخلاق کی درستگی کے لیے. تو ظاہر ہے کہ عمل ہو کر تو اخلاق بھی آئیں، خود کی اصلاح ہوگی. ایک شخص بہت بڑا عالم ہے لیکن اخلاق نہیں ہے تو وہ مرجع اخلاق کیسے بنے؟ لوگ اس کے پاس کیسے جائیں؟ کیوں جائیں؟ کیونکہ اخلاق نہیں. ایک شخص بہت با اخلاق ہے لیکن علم نہیں ہے، اس سے نفع تو وہ بھی لحاظ ہے. تو علم ہو عمل نہ ہو یا عمل ہو علم نہ ہو، دونوں چیزیں جو ہے. اسی لیے اعتدال کہ اسلام کے ہر کام کے اندر اعتدال کی تلقین، اعتدال کرا ہے، عدل کرا سکتے ہیں. اور اس اعتدال کے اندر استقامت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تجربات کے ساتھ ممارست کے ساتھ پائے. لیکن سب سے پہلی چیز توفیق ہے، کیونکہ کوئی بھی کام بغیر توفیق کے نہیں ہوتا، ضرور پذیر ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز توفیق ہے. تو لہٰذا اس وقت کی سب سے عام ترین دعا طلبا کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے توفیق طلب کریں کہ اللہ کے علم کی تربیت ہم اپنے عمل کو توفیق دیں. اور جب آپ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی آئے گی، کیونکہ اللہ کی توفیق اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ اس کا ارادہ بھی نہ کریں اور توفیق بھی جائے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس موقع پر. دوسری چیز کہ اسلام پوری بنی نوع انسانی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اقوام اور انبیاء علیہ السلام کے جن میں مبعوث ہوئے ان اقوام کے آباد کو پڑھیں. اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے سند کا استعمال کی تمام اس طرح چلتا. اور کیونکہ علم ہو اور بلا سند تو وہ مرجع نہیں بن سکتا. بہت سے لوگ ہیں جو اپنی تحریر سے اپنے مطالعہ کی دنیا
مسائل بھی محفوظ ہیں، اس کا انتباہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن جب حجت کی بات آئی تو سب سے پہلے ایک بات ہوتی ہے کہ سند ہے، سند متصل ہے نہیں۔ اگر آپ کا علم متصل ہو رہا ہے نبی کریم علیہ السلام سے تو آپ حجت کو آپ کے ساتھ حجت کراتے ہیں، بصورت دیگر کتنا ہی بڑا علم، لیکن وہ حجت کے نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس سے فوائد حاصل ہو، ایسے بہت سے لوگ کیونکہ آپ نے ایک کتاب آپ کی نظر سے گزری ہے المعجم المفارس من الفاظ القرآن، اور دوسری ہے المعجم المفارس من الفاظ الاحادیث، یہ تقریباً غالباً 7-8 جلدوں میں، یہ آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے کی بات ہے، اور طالب علم کے طور میں وہاں سے قاہرہ گیا اور وہاں سے نہیں لے کر، تو یہ سب سے پہلی کتاب تھی جس میں قرآن کے اشارے موجود تھے اور آیت یا کوئی کسی لفظ کے سہارے سے وہ آیت نکالی جاتی ہے۔ غیر الفاظ کے لیے خاص طور پر وہ چیز جو علمی کام کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی کارآمد ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مرتب کوئی عیسائی کام بہت بڑا ہے، اس سے فائدہ امت مسلمہ کو ہوا، تو یہ ہے کہ علم وہی ہوگا جو سند متصل سے آپ کو حاصل ہے، وہی بھی مرجع بنے گا۔ اور محدثین نے اس کا اہتمام کیا کہ نہ صرف یہ کہ روایت اور درایت کی سند کو محفوظ رکھ کیا، بلکہ اس پر پورا ایک علم اسماء و رجال ان سے شروع پر آ گیا ظاہر ہوتا ہے، یعنی